شکریہ جی، خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلام اور میری طرف سے اور دی ہول گاسپل منسٹری کے تمام خدام کی طرف سے، دی ہول گاسپل منسٹری کے چیئرمین پاسٹر سیمسن ایسٹر کی طرف سے آپ سبوں کو عید مبارک۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کلام خدا میں مرقوم ہے: چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آمین۔ یاد رہے، تاریخی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو مردوں میں سے زندہ ہونے کا دعویٰ اور بھی لوگ کرتے ہیں، یا اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ مثال کے طور پر تاریخی نقطہ نگاہ میں نمرود کا بیٹا تموز جو سمیرمس سے پیدا ہوا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر مجوسی مذہب کے بانی مترا یا مصرا کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا اور 25 مارچ کو مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر امریکی باشندے مورمن کے بیٹے مرونی کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن یاد رہے، اگرچہ تموز مترا یا مصرا یا مرونی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، یا ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا کا مردوں میں سے جی اٹھنا خاص مقاصد کے تحت، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری نجات کے لیے بے حد ضروری تھا، کیونکہ عہد عتیق میں جب سردار کاہن یوم کفارہ کے روز بچڑوں کا، بروں کا خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر داخل ہوتا، خون خدا کی حضوری میں پیش کرنے کے لیے جاتا، تو باقی ساری کی ساری اسرائیلی قوم سردار کاہن کے پاک ترین مقام سے نکلنے کا انتظار کرتے باز کھڑے ہوتے کہ کب ہمارا سردار کاہن، کب ہمارا نمائندہ خدا کی حضوری سے زندہ واپس لوٹے، کیونکہ عہد عتیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھی تاریخ کے اندر موجود جو خدا کی حضوری میں جاتے اور وہاں ہی دیر ہو جاتے، مر جاتے، زندہ واپس نہیں لوٹتے تھے، لیکن جو سردار کاہن پاک ترین مقام سے کفارہ کا خون پیش کر کے زندہ واپس لوٹتا، تو جیسے ہی قوم کے لوگ سردار کاہن کو پاک ترین مقام سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے، انہیں یقین ہو جاتا کہ ہمارا سردار کاہن زندہ
ترین مقام سے نکل آیا ہے تو وہ 3 قسم کے خوشی سے بھرے ہوئے، جوش اور جذبے کے ساتھ بھرے ہوئے 3 قسم کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ اور ان کا پہلا نعرہ یہ تھا، ہمارے گناہوں کی قربانی قبول ہو چکی ہے، ہمارے گناہ خدا کی حضوری میں معاف ہو چکے ہیں، ہم زندہ خدا کی حضوری میں راست بات پھیر چکے ہیں۔ یہ 3 قسم کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم زندہ خدا کی حضوری میں راست باز پھیر چکے ہیں۔ اس لیے عہد جدید نیا عہد نامہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا نتیجہ، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی کتاب ہے۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو نیا عہد نامہ آج ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا، عہد جدید کی کتاب ہمارے پاس نہ ہوتی، فقط صرف اور صرف عہد عتیق ہی ہمارے پاس ہوتا۔ لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث، یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے باعث عہد جدید ہمارے ہاتھوں میں۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ کیے جاتے یا زندہ نہ ہوتے تو کسی بھی انسان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں تھی، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے۔ اور یاد رہے، رسولوں کی منادی کا مرکزی مضمون یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ اسی لیے عہد جدید کے اندر کم و بیش 75 مرتبہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا گیا۔ اور یاد رہے، پالوس رسول اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر مسیح نہ جی اٹھتا تو تمہارا یسوع مسیح پر ایمان لانا، ہمارا یسوع مسیح پر ایمان لانا اور ہمارا خداوند کی منادی کرنا، مردوں میں سے زندہ ہونے کا اعلان کرنا، خوشخبری بنانا، یہ سب کچھ بے فائدہ ہوتا اگر مسیح نہ جی اٹھتا۔ اور یاد رہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث رسولوں نے بڑی مخالفت کے باوجود بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرأت مندی کے ساتھ دکھوں کا، مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی، اور بعض اس خوشخبری کو سناتے سناتے شہید ہو گئے، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ٹھوس ثبوت اور گواہیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ اس لیے وہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری سناتے رہے، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ٹھوس ثبوت بائبل مقدس کے اندر موجود، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوتوں میں سے سب سے پہلا ثبوت یسوع مسیح کی خالی قبر ہے، کیونکہ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اب وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ٹھوس ثبوتوں میں سے دوسرا بڑا ٹھوس ثبوت یسوع مسیح کا کفن ہے، جو قبر کے اندر رہ گیا، جو قبر کے اندر یسوع مسیح چھوڑ کر گیا۔ کفن اور سر پر بندھا ہوا وہ رومال جو پٹکے کی صورت میں تھا، وہ بھی یسوع مسیح نے وہاں پر ہی زندہ ہونے کے بعد لپیٹ کر رکھ دیا، کیونکہ قبر کے اندر عورتوں کی باتوں کو سن کر پترس، یوحنا دوڑ
اور पतरस कब्र के अंदर जाकर अपनी आंखों से देखता है कि कफन और वो रुमाल कब्र के अंदर पड़ा। इसलिए यीशु मसीह के जी उठने के गवाह उनकी भी ग्रंथियों 15वें भाग के अंदर बड़ी वजाहत के साथ बयान की गई। अनाजील के अंदर भी ढेरों गवाहियां मौजूद हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। सबसे पहला गवाह फरिश्ता है जिसने पत्थर को लुढ़का दिया, पत्थर के ऊपर आकर बैठ गया और इब्लीस के हवारियों को ललकारा, आओ और आके अब कब्र के मुंह पर पत्थर को रख कर दिखाओ। मैं ललकारता हूं, यहां पर बैठा हूं। अगर किसी में हिम्मत है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के पास इख्तियार है तो वो यहां पर आए और इस पत्थर को दोबारा फिर इस कब्र के मुंह पर रख के दिखाए। और पत्थर के ऊपर बैठा हुआ फरिश्ता वो यीशु मसीह के जी उठने का गवाह है, क्योंकि उसने औरतों से कहा कि वो जी उठा है और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा हुआ था। दूसरे नंबर पर गवाहों की लिस्ट में वो औरतें आती हैं जो सुबह सवेरे खुशबूदार चीजें लेकर यीशु की लाश पर मलने के लिए गए। वो औरतें यीशु मसीह के जी उठने की गवाह, क्योंकि फरिश्ता ने उनसे कहा कि जाओ और जाकर मेरे भाइयों से कहो, जाओ शागिर्दों से कहो कि वो गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वो औरतें यीशु मसीह के जी उठने की गवाह। पहरेदार जो यीशु मसीह की कब्र पर निगहबानी के लिए बैठाए गए थे, वो भी सारे माजरे को देखकर, यीशु मसीह के जी उठने को देखकर, उस जल्जले को देखकर, उस बंजाल को देखकर जब डर गए, घबरा गए, उस सारे सीन को, सारे वाक्य को देखकर घबरा गए, तो उन्होंने भी जाकर सरदार काहिनों से सारा माजरा कह सुनाया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और चौथे नंबर पर पतरस यूहन्ना यीशु मसीह के जी उठने के गवाह है, क्योंकि उन्होंने कब्र के अंदर जाकर कफन को और उस रुमाल को जो सर पर बना हुआ था कब्र के अंदर पड़ा पाया। वो भी यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। अमाउस की राह पर जाने वाले मुसाफिर यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। तोमा रसूल यीशु मसीह के जी उठने का गवाह, जो यीशु मसीह के जी उठने पर शक करता था और कहता था कि जब तक मैं हाथ डालकर ना देख लूं मैं यकीन नहीं करूंगा। और बिलाकर जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए तो यीशु मसीह ने कहा, तोमा इत्तकाल के साथ आगे बढ़, हाथ डालकर देख ले, मैं वही हूं। इसलिए तोमा रसूल यीशु मसीह के जी उठने का गवाह। मछलियां पकड़ने वाले 7 शागिर्द यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। फिर 11 शागिर्द जो गलील के पहाड़ पर यीशु मसीह को देखने के लिए गए और उन्होंने अपनी आंखों से जी उठे मसीह को देखा, वो यीशु मसीह के गवाह। और फिर पौलुस कहता है कि 12 शागिर्द यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। पतरस, याकूब, 500 से ज्यादा भाई यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। और आखिर में पौलुस कहता है कि मैं खुद यीशु मसीह के जी उठने का गवाह हूं, क्योंकि जब मैं दमिश्क की राह पर जा रहा था तो वहां पर जी उठा मसीह मुझ पर जाहिर हुआ और उसने मुझसे बातें की, उसने मुझसे कलाम किया और उसने मुझे मसा किया ताकि मैं गैर लोगों को अंजील की मना दी सकूं। और आज हम सब भी यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। आमीन, आमीन। गवाह होने की हैसियत से यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी
جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے، جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی ایسے گواہ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں پھیلاتے چلے جائیں گے، تاکہ دنیا کے کونے کونے تک بادشاہی کی خوشخبری پہنچے۔ آخر میں ایک نظم کے ساتھ میں کلوز کروں گا۔ غم دے ہنیریاں دی رات مک گئی ہے، غم دے ہنیریاں دی رات مک گئی ہے، ظالماں تے بیریاں دی گل مک گئی ہے۔ موت آئی موت نو اے ویکھیا جہان نے، موت آئی موت نو اے ویکھیا جہان نے، یسوع دی قبر خالی منیا جہان نے، شیطان دے حواریاں دی رات سک گئی ہے، ظالماں تے بیریاں دی گل مک گئی ہے۔ زندہ ہون والا دعویٰ آج پورا ہو گیا، کیونکہ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں دوبارہ پھر کھڑا کر دوں گا۔ اس لیے زندہ ہون والا دعویٰ آج پورا ہو گیا، نئی زندگی دا وعدہ آج پورا ہو گیا۔ طاقت شیطانی ویکھو آج مک گئی ہے، ظالماں تے بیریاں دی گل مک گئی ہے۔ زندہ ہو کے یسوع چڑھ گیا آسمان تے، ہر کوئی گیت گاؤندا پھردا جہان تے۔ سویرے جڑے کلی بھی گرجے نہیں نہ گئے پورے سال سویرے وہ بھی گلیاں چ گیت گاؤندے پھردے سن، ہاللویا دے نعرے مارتے پھردے سن۔ یسوع مسیح دے جی اٹھن دی خوشخبری جیڑی ہے وہ للکرے دے نال، بلند آواز دے نال وہ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آمین آمین۔ زندہ ہو کے یسوع چڑھ گیا آسمان تے، ہر کوئی گیت گاؤندا پھردا جہان تے، ہنجواں تے روڑیاں دی راگ مک گئی ہے، ظالماں تے بیریاں دی گل مک گئی ہے، غم دے ہنیریاں دی رات مک گئی ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین آمین۔